کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر 4 کاموں کی کثرت کیا کرو اس ماہ مبارک کے اندر۔ اس ماہ مبارک کے اندر 4 کام بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور حضور نے فرمایا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، فرمایا کہ ان 4 خصلتوں میں سے 4 کاموں میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، تم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور فرمایا کہ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ جن کو کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، جن کو کیے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، اور فرمایا کہ وہ 2 کام کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، فرمایا کہ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، فرمایا کہ تم کلمہ شہادت کا ورد کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، حضور نے فرمایا کہ میں محمد اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جس کا دنیا میں جب بولنے لگے، آج جب ہمارے بچے بولنے لگے تو ہم کو ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ انگلش کے الفاظ، مما پاپا، اس قسم کے الفاظ، مما پاپا کے الفاظ ان کو سکھاتے ہیں، یا ان کو جو ہے نا انگلش الفاظ بولنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جناب پہلا لفظ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ انگلش والا بولے۔ جب کوئی انگلش کا جملہ بولتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے آج انگلش کا جملہ بولا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو پہلا کلام کیا سکھانا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے۔ مرتے وقت کلمہ تو اپنے اعمال کی بنیاد پر توفیق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نصیب ہوگا، لیکن جو ہمارے اختیار میں آئے کہ بچے کی زبان کے اوپر پہلا جملہ، پہلا لفظ لا الہ الا اللہ لانا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، کیونکہ جو کچھ ہم بچے کو سکھائیں گے اس نے بڑے ہو کر وہی بننا ہے کہ جب پہلا لفظ بچہ لا الہ الا اللہ بولے گا تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو اپنے محبوب کا غلام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو جو ہے نا تم کس کی کثرت کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ کی۔ یہ کوئی لا الہ الا اللہ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما کہ جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں، تیرا ذکر کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو عرض کی مولا یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، یہ تو ساری تیری مخلوق پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے دنیا کے اندر آ کر یہی کلمہ پڑھا ہے، اور اس نے آ کر سب سے پہلی جو ہے نا تبلیغ اسی بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ سب نے اسی بات کی تبلیغ کی ہے، پہلا جملہ سب انبیاء کرام کا یہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو سارے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما جو اور کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو تو معمولی سمجھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ بالکل معمولی سا وظیفہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے، فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن اگر 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اور یہ ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور فرمایا کہ دوسرے پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو اس کا وزن پوری کائنات سے وزنی ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر، یہ رمضان المبارک کے اندر حضور نے ہمیں یہ وظیفہ عطا فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، اسے تمہارا رب راضی ہوگا۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیا کرو، اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہونا اس ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کا استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور فرمایا کہ 2 وہ خصلتیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، فرمایا کہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ ایک تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا ہے، اپنے رب سے جنت مانگنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب رب سے جنت مانگو نا فقط جنت نہ مانگو
حضور نے فرمایا کہ جب اپنے رب سے جنت کا مطالبہ کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت بہت بڑی ہے، اس کے کئی درجے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جنت الفردوس یہ سب سے افضل مقام ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مانگنے کا ڈھنگ ہمیں حضور نے عطا فرمایا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ فتسألون الجنہ، اس ماہ مبارک کے اندر اپنے رب سے جنت کا سوال کرنا ہے، اور آگے کیا کرنا ہے، وتعوذون بہ من النار، اور فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر۔ اب یہ جہنم سے پناہ کیسے مانگیں گے؟ تراویح کا ٹائم ہوگا تو بستر کے اندر سوئے پڑے رہیں، مسجد کے اندر تراویحیں ہو رہی ہیں، مسجد امام جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تراویحیں پڑھا رہا ہے، اور تم جو ہے نا گھروں کے اندر اپنے ہاتھ میں رپورٹ لے کر جو ہے نا وہ ٹی وی پر خبریں دیکھتے رہو، جو ہے نا وہاں پر نیوز سنتے رہو کہ فلاں آ گیا تو فلاں چلا گیا تو فلاں یہ وزیر بن گیا تو فلاں وہ وزیر بن گیا، جو ہے نا ادھر تراویحیں ہو رہی ہیں، رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور تم گھروں کے اندر بیٹھے رہو، تو جہنم سے پناہ ایسے تو نہیں نا مانگی جانی۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو ہے نا یہ تہیہ کرنا ہے اس ماہ مبارک کے اندر، ہم نے فرض نماز بالکل قضا نہیں کرنی، اور ہم نے پورا ماہ مبارک ہم نے نماز تراویح کا بھی ناغہ نہیں کرنا، ہم نے نماز تراویح، کیونکہ یہ قرآن والا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ مہینے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن یہ ماہ مبارک رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے نازل کرنے کو منتخب فرمایا، یہ قرآن والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر ہم نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی سماعت بھی کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی رغبت دلانی ہے۔ ان کو جس طرح ہم سکول کے لیے جو ہے نا وہ صبح صبح ان کو جو ہے نا وہ تھپڑ بھی مارنے پڑے تو ان کو اٹھا کر صبح صبح تیار کر کے جو ہے نا وہ سکول کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے ذرا اس کو تھوڑا اور جس طرح سکول کے لیے تیار کرتے ہیں، ہم نے صبح سحری کے وقت بچوں کو اٹھانا ہے، ہم نے ان کو تیار کرنا ہے، ان کو جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھانا ہے، جب فجر کی نماز ہو جائے تو ان کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی بھیجنا ہے۔ تو ایک مہینہ ذرا یہ بھی اپنے بچوں کو معمول بنا کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر ہم ایک مہینہ یہ پابندی لگائیں نماز کی، تو وہ پورے سال کے پوری زندگی کے نمازی بن جائیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ نمازیں پڑھیں تو ہمیں بھی قبر کے اندر سکون پہنچے گا۔ اگر وہ فقط بلیٹ کھیلتے رہے، گیمیں کھیلتے رہے، تو ہمیں قبر کے اندر کبھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا ہماری قبر کو جھنجھوڑ کر پوچھے گا، کیا انسان میں نے تجھے اولاد عطا فرمائی تھی، تو ان کی کیا تربیت کر کے آیا تھا؟ تو یہاں قبر میں پڑا ہے، تیرے بچے پیچھے جوا کھیل رہے ہیں، تو یہاں قبر میں پڑا ہے، تیرے بچے جو ہے نا پیچھے سود کھا رہے ہیں، تو یہاں قبر میں پڑا ہے، تیرے بچے پیچھے شراب پی رہے ہیں، تو یہاں قبر میں پڑا ہوا ہے، تیرے بچے زناکاریاں کر رہے ہیں، عریانیاں فحاشیاں بے حیائیاں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے نا، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ہر ایک نعمت کے متعلق ہم سے پوچھنا ہے۔ یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو سوال اس کے بارے میں بھی ہونا ہے۔ اگر یہ شرابی زانی بن جائیں تو یہ نہ سمجھو یہ تو ان کی فعل ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، ہم تو بڑے نمازی ہیں نا۔ اگر اولاد شرابی بن گئی، زانی بن گئی، بے حیا بن گئی، تو اس کا جواب ماں باپ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جس طرح اپنے بچوں کو کاروبار سکھاتے ہو، اپنے بچوں کو دیگر اپنے دنیاوی معاملات چلانا سکھاتے ہو، گھر چلانا سکھاتے ہو، اسی طرح اپنے بچوں کو اپنا دین بھی سکھاؤ، اپنے نبی کا فرمان بھی سکھاؤ، اپنے اسلام کا طریقہ بھی سکھاؤ، ان کو قرآن کی تعلیم بھی دو، ان کو نماز کا طریقہ بھی سکھاؤ۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آگے حضور نے کیا فرمایا، وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگو۔ ومن اسقى صائما، فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یزعم حتی يدخل الجنہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے نا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ جو یہ والے معاملات کرے گا تو میرے حوض سے پلائے گا، اور فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین میرے حوض سے ایک گھونٹ پلائے گا وہ قیامت تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت کے اندر داخل ہونے تک کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی شانوں والا مہینہ، تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں پہلے سے تیاریاں کرنی چاہیے۔
اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو ہماری نماز تراویح کے اندر کوئی ایسا کام ہے جو نماز تراویح کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، تو ابھی کچھ دن پہلے پڑے ہیں ہم، رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ کام کر لیں۔ اگر کوئی ایسا مشکل کام ہے جو ہمارے روزے کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، تو جتنے دن ابھی رمضان آنے میں پڑے، رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ ہم کام کر لیں، تاکہ وہ کام ہمارے روزے کے لیے آڑ نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے، تو ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ یہ وہ خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ وہ خطبہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کے آخری دنوں کے اندر اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا کرتے، اور صحابہ کرام رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے اور اس انداز میں تیاری کرتے۔ پھر اگر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر میدان جہاد کے اندر بھی جانا پڑ گیا، بدر کے اندر بھی جانا پڑ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کی برکت سے میدان جہاد کے اندر بھی صحابہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ آج تو ہم گھروں کے اندر ایسیوں اور پنکھوں کی ہواؤں کے نیچے بیٹھ کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، جو معمولی سے بہانے بنا کر، جناب میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا تو میرا لو ہو گیا تھا، تو میرے شوگر ہو گئی تھی۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر روزے رکھو اور صدقے دل سے رکھو، تمہارے سارے بلڈ پریشر دور ہو جائیں گے، تمہارے سارے شوگر دور ہو جائیں گے۔ مت آؤ ان ڈاکٹروں کے جو ہے نا جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے پڑھے ہوئے امریکہ کی ڈگریاں لے کر ہمارے جو ڈاکٹر بیٹھے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کو منع کر دیں کہ جناب تسی اس مہینے اس سال روزہ نہیں رکھنا ورنہ تھوڑا رمضان آخری ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ میں جو حضور کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں اور اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا میں حضور کا دامن تھا کر آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے تمہارا جو ہے رکھنے کی وجہ سے تمہارا کبھی بلڈ پریشر لو نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کی وجہ سے کبھی تمہارا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا اور صدقے دل سے رکھو تو دیکھو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہاری ساری بیماریاں دور کر دے گا۔